پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے متحد رہنا سکھایا تھا. فرمایا کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے, اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے, اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے. لہٰذا اجتماعیت کو ضروری کلام دیا. فرمایا اجتماعیت کو لازم پکڑو. اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے امیر کی اطاعت کرو, اگرچہ وہ امیر حبشی غلام شیعہ فام کیوں نہ ہو, اگرچہ اس کا سر کشمش کے برابر کیوں نہ ہو, جو ایک قسم سے بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے, یعنی سر چھوٹا ہے, کہا اس کا سر اتنا بھی چھوٹا کشمش کے برابر ہو, لیکن وہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق تم کو چلاتا ہو تو اس کے تابع ہو کے چلو. عمارت ضروری ہے اجتماعیت کی. آج امت کو امیر کا تو تعارف ہے کہ نہیں امیر ہونا چاہیے, عمارت ضروری ہے, لیکن امیر اور عمارت کس کے لیے, کن مقاصد کے لیے؟ ذکر تلقین کرنے کے لیے, فتوے لینے کے لیے, نمازیں پڑھنے کے لیے, اصلاح نفس کے لیے, صحبت اختیار کرنے کے لیے. وہ تو اقامت دین کی جدوجہد سے متعلق جو تقاضے آئیں گے, ان تقاضوں پہ ہم متحد رہیں, اس کے لیے امیر چاہیے. ان تقاضوں سے متعلق جتنے اختلافات ہوں گے ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ امیر کرے گا. آج تو اقامت دین ہی نہیں یاد ہے, وہ کام ہی یاد نہیں. اس لیے کتنے امیر بنے ہوئے ہیں, دیکھیے ہم بھی امیر ہیں, ہم بھی امیر, امیر کا جھگڑا ہے. تو پھر دولت مند کہہ رہے ہیں ہم بھی تو امیر ہیں. ہاں وہ سوچ رہے ہیں یہ امیر غریب والا امیر ہے. ہاں بولے ہم بھی امیر ہیں, میری بھی بات ماننی پڑے گی, سیلری تم کو ہم دیتے ہیں, تمہارے مشکل وقت میں تمہارا ذریعہ معاش اور تمہارا سروائیول کے لیے دیکھو ہمارے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں, لہذا میری بھی بات چلے گی. وہ بھی امیر بنا بیٹھے. ہم مسلمان سب کے سامنے سردار چلے. میرے پیاروں سمجھنا ہے ہم کو کہ عمارت اور جو ہم کو اجتماعی مقصد دیا گیا ہے, اس مقصد کی تکمیل کے لیے کون سے اسباب اختیار کیا جائے جو اجتماعیت واپس آئے ہماری. اس میں سب سے پہلے اسباب تو بتایا گیا کہ وہ قرآن پاک ہے. جب تک قرآن پہ امت نہیں آئے گی, قرآن سے نہیں جڑے گی, اجتماعیت ناممکن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو توڑ رہی ہیں ہم کو, ان رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا. اگر ان رکاوٹوں سے ان وجہوں سے جس سے امت ٹوٹی ہے, اگر محبت ہے, عقیدت ہے, تو میرے پیاروں ہم پھر امت محمد کے خدمتگار نہیں ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں, پھر تو ہم غدار ہیں. ہم تو توڑ کرنے والے ہیں. خون سے سچی ہوئی یہ امت ہے, یاد رکھنا, خون سے سچی ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چین سے سوئے نہیں, کبھی پیٹ بھر کے کھائے نہیں. اتنا روئے, بار بار قرآن میں کہا گیا نبی جی یہ ایمان نہیں لائے, جان دے دیجیے گا. خون سے سچی ہوئی امت ہے یہ. جن کے طفیل دنیا بنی ان کو مارا گیا, ان کو ستایا گیا, ان کے آل کو خبر دی گئی کہ ان کا سر بھی نیزے پہ چڑھے گا, سب کچھ ہوگا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. میرے ساتھ کیا ہوا کوئی مسئلہ نہیں, میرے گھر والوں کے ساتھ کیا گزری کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فکر کیا ہے تو کیسے میری امت جو ہے دین پہ جمے, کیسے ان کے آنے والے حالات کا یہ سامنا کرے, کیسے جو ہے نا ایک یہ جہنت میں جانے والے, اس کی فکر کی. یاد رکھنا, تو جو لوگ امت کو توڑنے کا کام کرتے ہیں نا, تو اگر یہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ برچھا چلاتے ہیں, یہ خنجر مارنے والے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ, تو غلط نہیں ہوگا. سب سے زیادہ تکلیف اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی تو اسی سے ہوگی. یہ اتنے محنت سے بنائی ہوئی امت, اتنی قربانی کے بعد وجود میں آئی, اس کو توڑ کے رکھ دیا, اس کو بانٹ دیا. اور بانٹنے والوں توڑنے والوں سے تم کو محبت ہے, ان کی اطاعت کرتے ہو. اور بھول گئے میرا فرمان, میں نے تو 2 چیز دیا تھا, میری سنت اور اللہ کی کتاب. جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بھول گئے, سب اپنے اپنے شیخ کے پیچھے لگ گئے, ہر ایک کا شیخ اس کے لیے امیر بن گیا, اور اس شیخ کی جو ہے نا شے پہ دوسروں کو تم کافر بنائے بن پھرتے ہو. اور کافروں کو تم نے سیف پیسج دے دیا ہے کہ آپ ہم وطن ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. اس وقت بھائی چارہ یاد آتا ہے, اپنے بھائی کے لیے کوئی بھائی چارہ نہیں. میرے پیاروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جو چیزیں اجتماعیت میں رکاوٹ ہیں ان کا دور کرنا ہے, یہ اجتماعیت کا جو ہے ایک اہم اسباب ہے. یاد رکھنا, جب تک یہ رکاوٹیں نہیں ختم کریں گے ہم کیسے جوڑ سکیں گے لوگ. ایک صحیح حدیث میں مستدرک الحاکم میں یہ حدیث موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سائے میں سو رہے تھے زمین پہ, ان کو ٹھوکر سے اٹھایا اور کہا کہ یا ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے. یہاں سے حضرت علی کا لقب بھی ابو تراب پڑا. جب حضرت علی اٹھے, یا رسول اللہ, تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان 2 لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں
جو لوگوں میں سب سے برے ہیں، جو لوگوں میں سب سے برے ہیں، دو لوگ، ایک پچھلی امت میں سے، ایک میری امت میں سے۔ پچھلی امت میں سے سب سے برے اور میری امت میں سے سب سے برے۔ پہلا بتایا پچھلی امت میں جو برے شخص تھا وہ صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، قوم سمود کا وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کے بچے کو کی کونچیں کاٹ دی، یعنی ذبح کر دیا اس کو، جبکہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ اللہ کی نشانی کے طور پر وہ اونٹنی پہاڑ سے نکال کر دکھائی گئی تھی، جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور وہ بھی پریگننٹ ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ ہوا، پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، پریگننٹ نکلی، پھر اس نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا۔ اب اللہ نے ان کے اوپر ایک شرط قائم کر دی کہ اب اس اونٹنی کو تم چھو نہیں سکتے، یہ جہاں چاہے گھومے پھرے کھائے پیے، اگر تم اس کو تنگ کیے اور مارے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اونٹ پینے کی باری کے اعتبار سے جس دن اونٹنی کا پانی پینے کا باری تھا، ان کا کنواں، پانی کا کنواں ایک تھا تو وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ ایک دن ان کو پانی کا جو نہیں ملنے کی وجہ سے وہ غصہ پیدا ہوا اور پھر انہوں نے مارا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے اس قصے میں کہ وہ بدماش جس نے اللہ کی اس نشانی والی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کی کونچیں کاٹ دی۔ اور میری امت میں سے کا سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو تمہارے یہاں پہ مارے گا۔ ان کی پیشانی پہ کی طرف اشارہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین کرے گا، تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین کرے گا۔ میرے پیارو، حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم سب کے سامنے نا بہت سارے سوالات اور کریٹیکل تھنکنگ کا ایک بہت بڑا اسکوپ چھوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کے قتل کرنے والے شخص کی اس بدفعلی کی وجہ سے پورے کے پورا قوم پہ عذاب مسلط ہوا تھا، چیخ آئی تھی نا، سب کے کان پھٹ گئے، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے سزا دیا۔ تو سب سے برے کیوں ہوئے؟ کیونکہ چند لوگوں کی وجہ سے، چند اشخاص کی بدماشیوں کی وجہ سے، اگرچہ کافر سبھی تھے، لیکن وہ برا فعل جس سے اللہ کا غضب ٹریگر ہوا، متوجہ ہوا۔ فرمایا کہ وہ برا فعل جو تھا ان کا اونٹنی کو ذبح کرنا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ جو تجھے مارے گا میری امت کا سب سے برا شخص ہوگا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، وہ پچھلے لوگوں کے اصول کو اب یہاں اپلائی کریے آپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہونا، مظلومانہ قتل ہونا، یہ اس امت کا وہ گناہ ہے جس سے اللہ کا عذاب ٹریگر ہوا ہے۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، امت ایسے دو حصوں میں بٹی ہے کہ اب جڑنے کا کوئی امید نہیں ہے اس پہ۔ شیعہ سنی اختلاف کی ایسی مضبوط بنیاد بن گئی کہ اب امت نہیں جڑ سکتی، ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یہ۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس ڈویژن کا کتنا فائدہ باطل اٹھا چکا ہے، اب بھی اٹھا رہا ہے۔ یہ ساری بات، یہ سارا قصہ ہم اس لیے سنا ہے، اس سے کنکلوژن ہم کو کیا نکالنا ہے کہ امت میں توڑ کا ہونا، ڈویژن کا ہونا، فرقوں کا ہونا، امت پناہ بھول کے لوگ جو ہے فرقوں اور جماعتوں میں بڑھ جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی۔ اور عذاب سے وہی لوگ نکل سکیں گے جو اس عذاب کو سب سے پہلے عذاب تسلیم کریں کہ یہ عذاب ہے۔ جب تک اس کو رحمت سمجھ رہے ہوں گے کہ، اور یہ کہتے ہوں کہ ہم بھی فلاں فرقے میں سے ہیں، وہ ہو آر یو؟ تو سنی مسلم، شیعہ مسلم، دیوبندی، بریلی مسلم، کیوں صرف مسلم کیوں نہیں ہو؟ نہیں، ڈویژن ایک کوئی نہ کوئی ایک کو تو فالو کرنا ہے، ہم کو یہ زیادہ صحیح لگتا ہے۔ یاد رکھنا یہ سارا ڈویژن ہی عذاب ہے اللہ کا، اور عذاب میں آئی ہوئی چیز، عذاب میں پڑا ہوا شخص تبھی نکل سکتا ہے جب اس سب سے پہلے تو اس عذاب کو ریکگنائز کرے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے۔ اگر یہ عذاب محبوب ہو جائے کہ جی ہم کو تو اس پہ فخر ہے کہ ہم فلاں فلاں ٹائپ کے مسلم ہیں، اس کا کیا بنے؟ وہ نکل سکتا ہے کبھی اس سے؟ وہ 72 کے مقابلے 73ویں جماعت کو کہا جاتا ہے 73واں فرقہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی اور صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ یہ 73واں فرقہ اپنے آپ کو کبھی فرقہ نہیں کہتا ہوگا، یہ تو وہ ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہم کوئی فرقے میں نہیں ہیں، آٹومیٹیکلی ان کا ایک ایک گروپ بن جائے گا۔ جو کہیں ہم کسی میں سے نہیں ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں ہم کسی میں سے بھی نہیں ہیں، تو وہ جو بچیں گے وہ خود بخود ایک بائی ڈیفالٹ گروپ بن جائیں گے، کانشیسلی نہیں، سب کانشیسلی وہ ایک گروپ فارم ہو جائے گا، اور ان کا کانشیس یہ کہتا ہوگا آئی وانٹ بلونگ ٹو اینی فرقہ، آئی وانٹ ایکسپٹ اینی ڈویژن ان اسلام۔ میرے پیارو، اس ڈویژن کو قبول نہیں کرنا ہے، امت کے اجتماعیت کے اسباب نہیں، فرقوں کو قبول نہیں کرنا ہے۔ یہ فرقے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تھی؟ نہیں تھی، تو پھر کہاں سے، پھر کہیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟
अल-यौम दीनकुम अकमलतुकुम, दीन तो मुकम्मल हो चुका ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बाद में कुछ भी हो हम क्यों कबूल करते हैं उसको? इससे हमारी जन्नत जहन्नम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा इम्तहान और इम्तहान के सवालात पे जो जवाब देना है उसके लिए उसूल, जो पैरामीटर, जो कवानीन है, वो कोई चीज़ नहीं होने वाले। बाद वालों के लोगों के जो कुछ भी है वो उनका तजुर्बात है, वो तजुर्बात सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको जांचने का पैमाना कुरान और सुन्नत है। आप कुरान और सुन्नत पे उनके जो है ना अमाल, उनके अकवाल, उनके फतवों को पेश करो तो पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है। किसी एक को भी आइडियल मान के अगर फॉलो करोगे तो गुमराह हो जाओगे। आइडियल सिर्फ किताबुल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दिस इज़ द रियल पैसेज। इसलिए इज्तिमाइयत के असबाब इख्तियार करो। सबसे पहले अपना लिबरेशन होना चाहिए। ये आवाज़ सबसे पहले अपने अंदर से आनी चाहिए कि नहीं, हम अहले किताब हैं, हम अहले कुरान हैं, हमारा नाम कुरान में पहले भी और अब भी मुस्लिम रखा, हम सिर्फ मुस्लिम हैं। और ये अजाब जो हमारे ऊपर डाला गया है, ये फ़िरकों का अजाब, इसको हम कबूल नहीं करते। इससे बाहर निकलो। जब तक ये इन रुकावटों से हम ऊपर नहीं उठेंगे ना, उम्मत नहीं बन सकती। जब तक उम्मत नहीं बनेगी तो इज्तिमाई जो मकासिद है कभी नहीं हाल हो सकता, हाल बद से बदतर ही होते चले जाएंगे। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जब मुसलमानों को पिटाई होगी ना तो समझ में आ जाएगा। अगर अकीदा ख़राब होगा ना तो पिटाई के बाद भी नहीं समझ में आएगा, याद रखना। उस पिटाई को भी दूसरे रुख पे लेके चला जाएगा और उसके नतीजे में मुर्तद हो जाएगा मुसलमान, मुर्तद होगा, क्योंकि हाल को सही रुख पे पेश ही नहीं कर सक रहा। हाल हम पे आया क्यों, उसको सही वजह कुरान और सुन्नत से ले ही नहीं सक रहा। उसके गलत वजूहात फिर समझ में आएंगे, उनको दुनिया वाले बताएंगे कि ये वजह हुई तुमसे। अभी एक साथी क्लिप भेजा था, कहा इसका जवाब दो। हमको इतना गुस्सा है, हम जवाब भी नहीं देते तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो कह रहा था कि उम्मत आज मुसलमानों का हाल है वो इस वजह से है कि मुसलमानों ने जो है माल नहीं कमाया, क्योंकि इस्लाम के क़याम के लिए मदरसा और मस्जिद और खानका ज़रूरी है, और मदरसा मस्जिद और खानका बनाने के लिए माल ज़रूरी है। हम उस एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि अगर सही अकीदा नहीं हुआ और किताब और सुन्नत की रोशनी पे हाल का मुआजना करने वाले, हम फैसला करने वाले नहीं बने, तो हाल आएगा ना तो ऐसे ही उलट पुलट फैसले करेंगे, मुर्तद होंगे और गलत चले जाएंगे। कहेंगे अब तक तो ये सब कुछ मालूम इसलिए हुआ था, सिर्फ इसलिए हुआ था कि इस्लाम में हम जो है शिद्दत वाला रुख इख्तियार किए, तो क्या करो, तो मिला जुला के चलो। तो क्या सिर्फ मसला क्या है नमाज पढ़ने का, थोड़ा सा पूजा भी कर लो। कर ही रहे हैं, आप देख लीजिए मॉडर्न मुस्लिम जो मॉडर्निस्ट हैं कर रहे हैं, सब मिला जुला के चलो। नहीं मेरे प्यारो, हम सबको सही रुख पे चलने के लिए और मायूसी से उठाने के लिए वो काम करना है जो काम किताब व सुन्नत की रहबरी में है। तो उम्मत को कुरान पे लेके आना है और फ़िरक़ों की नहुसत से हटाना, ये बुनियादी काम है, ये बुनियादी बात। जब तक ये नहीं हुआ, इज्तिमाई जो जिम्मेदारी है वो हम अदा कर ही नहीं सकते, सारे रास्ते बंद। सबसे पहले इस पे उठाना है, इसके लिए हम सबको दाई बनना पड़ेगा। गलत होते हुए देखो, हाथ से बोलो, अगर ताकत नहीं है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, नहीं तो पैसिव रेजिस्टेंस दो, दिल में नफरत रखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाओ।